کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کی ایسی اموات ہیں جن سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی میں تجھ سے تحفظ مانگتا ہوں کہ مجھے موت تو آنی ہی آنی ہے، ایک دن میں نے اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے، لیکن مجھے جب موت آئے تو ان 7 طرح کی اموات میں سے مجھے کسی طرح بھی موت نہ آئے۔ سب سے پہلی موت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی موت یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ مجھے اچانک ناگہانی موت سے محفوظ رکھنا۔ آج کا ڈاکٹرز کا سروے آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس آج سے 10 سال قبل ناگہانی اموات کی شرح کتنی کم تھی اور بڑھتے بڑھتے آج وہ کس لیول پر پہنچ گئی ہے۔ بہت کم سننے میں آتا تھا کہ کوئی 30 سالہ جوان، کوئی 25 سالہ نوجوان، کوئی 40 سے پہلے نوجوان اچانک بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا اور چلا گیا، لیکن اب یہ خبریں تواتر کے ساتھ آپ کو سننے میں ملیں گی کہ ابھی بالکل اچھا خاصا تھا، ابھی کھانا کھا رہا تھا، ابھی مجھے مل کے گیا تھا، ابھی ایسے تھا، بالکل کوئی آثار نہیں تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ایسی علامت نہیں تھی پریشانی کی، کوئی اس کو غم نہیں تھا، کوئی اس کو دکھ نہیں تھا، لیکن بس بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلا اور اچانک موت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اچانک موت مومن آدمی کے لیے تو بھلی موت ہو سکتی ہے، لیکن نافرمان انسان کے لیے اچانک موت بڑے خسارے کی موت ہے۔ اچانک موت اس انسان کے لیے تو بھلی ہو سکتی ہے، کس کے لیے؟ کہ جس نے اپنی لائف کو سیٹ ہی اس طرح کیا ہے کہ کسی وقت بھی مر جائے تو وہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو سکتا ہے۔ وگرنہ میرے جیسے گناہگار تو یہ سوچتے ہی نہیں کہ مرنا ہے، وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ اگلے سال کی پلاننگ یہ ہے، اس سے اگلے سال کی پلاننگ یہ ہے، ابھی یہ کام کو نہیں چھیڑنا، ابھی اس کو نہیں اتارنا، ابھی ایسے نہیں کرنا، ابھی ویسے نہیں کرنا، ابھی یہ کر کے پھر یہ کرنا ہے، ابھی فلانا نمازوں کا سلسلہ شروع ابھی نہیں کرنا، تھوڑی سی عمر اور ڈھل لے، ابھی جو ہے فلاں نیکی ابھی نہیں کرنی، فلاں صدقہ ابھی نہیں کرنا، فلاں کے کام ابھی نہیں آنا، فلاں کا قرضہ ابھی نہیں اتارنا، کاروبار میں ابھی یہ ترویج کرنی ہے، یہ بہتری لانی ہے، یہ بہتری لانی۔ ہم تو یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ تیرا وقت جو مقرر کیا گیا تھا میں اس پہ پہنچ چکا ہوں۔ ضروری نہیں رہا کہ اب یہ ہمیشہ سے ہی موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن اب تو ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اب تو حوادث زمانہ اتنے بڑھ گئے ہیں۔ اچانک ایک تو موت ہے نا، اچانک بستر پر موت آ گئی، کرسی پہ موت آ گئی، بیٹھے بٹھائے موت آ گئی، لیکن اب تو حوادث زمانہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ کو کرنٹ لگ گیا، آپ کو جو ہے وہ ٹریفک حادثہ ہو گیا، آپ کو کوئی اور مسئلہ بن گیا، یعنی اس طرح کے حوادث زمانہ جتنی انسان نے ترقی کی ہے، جتنی انسان نے سہولیات زندگی میں لائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حوادث زمانہ نے انسان کی موت کو اچانک ہو جانے کی طرف بھی دھکیلا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے، موت سے قبل اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو لا محالہ بیماری انسان کو غفلت سے نکال کر رب کی یاد دلا دیتی ہے،
اسے تھوڑا سا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں میں اس بیماری میں مر ہی نہ جاؤں، تھوڑا تھوڑا، تو وہ اس سوچ میں تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو بلا کے کوئی وصیت کر دیتا ہے کہ بیٹا وہ فلانے کا دینا تھا، بیٹا وہ فلانے کے ساتھ ایسے زیادتی کی تھی، اس سے جا کر میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ ایک شخص، یعنی زندگی کے ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک شخص کا میں آپ کو حال سناتا ہوں، اس نے کسی کو، یہ صرف نصیحت کے لیے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اس نے کسی کو ایک پلاٹ جو ہے وہ فروخت کیا۔ اچھا، پلاٹ فروخت کرنے کے بعد اس نے اس کے نام رجسٹری نہیں کروائی، کیونکہ اعتماد تھا کہ جب تم کہو گے کروا دیں گے۔ عرصہ گزر گیا، وقت نے، حالات نے پلٹی کھائی، اس پلاٹ کی قیمت لاکھوں سے بدل کر کروڑوں میں چلی گئی۔ ہوتا ہے نا پراپرٹی میں ایسے کوئی ایسا جو ہے پوائنٹ بن گیا کہ وہ لاکھوں سے بدل کر کروڑوں میں چلی گئی، اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے نہیں اب تمہیں دینا، میں نے تمہیں بیچا ہی نہیں، 8 لاکھ روپیہ مجھ سے لے لو، 8 لاکھ تم نے مجھے دیا تھا نا، 8 لاکھ میں تمہیں دیتا ہوں، پلاٹ نہیں تمہیں دیتا۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، بیمار ہو گیا، بسترے مرگ پہ پہنچ گیا۔ اب جب مرنے لگا نا، مرنے سے پہلے جب اسے پتا لگا کہ اب میری بیماری کہیں موت کی بیماری نہ ہو جائے، تب اپنے بچوں کو بلا کر کہتا ہے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ پلاٹ میں نے اس کو بیچا تھا، یہ پلاٹ اس کو دے دو۔ یہ زمین کا ٹکڑا اپنی زندگی میں نہیں دیتا تھا، اپنی زندگی میں نہیں دیتا تھا، جب مرنے کے قریب ہوا پھر احساس ہوا کیا کیا، اس ٹکڑے کو تو اب ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، اس ٹکڑے کو کیا کروں گا میں مرنے کے بعد قبر میں۔ تب احساس ہوا تو بچوں کو وصیت کی، اس بندے کو بلا کے کہا کہ بھائی یہ پلاٹ کا ٹکڑا میں نے اس کو بیچا تھا، یہ میرا نہیں ہے، زبان ہی انسان کی کافی ہے، یہ تحریریں یہ تو بعد میں آئی ہیں، یہ رجسٹریاں تو بعد میں آئی ہیں، ہمارے بزرگوں نے کب رجسٹریاں دیکھی تھیں، ہمارے بزرگوں نے کب نکاح نامے دیکھے تھے، ہمارے بزرگوں نے کب یہ اسٹامپ بھرے تھے، یہ زبان ہی انسان کی ہوتی تھی، یہ گواہیاں ہی سب کچھ ہوتی تھیں۔ لیکن آج افسوس کہ زبان نہ رہی۔ تو مرنے سے پہلے واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اچانک اگر اچانک چلا جاتا تو شاید کہ یہ احساس جرم اس کا مداوع نہ ہو سکتا۔ تو اگر انسان بیماری کے ساتھ جاتا ہے تو بیماری سے انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری سے انسان کو اپنا ماضی دھونے کی ایک کاوش، ماضی کو دھو کر صاف کرنے کا ایک وقت مل جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی، لیکن موت تو ویسے ہی آنی ہے جیسے انسان کی لکھ دی گئی۔ اچانک موت اس وقت بری ہے جب آپ نے موت کی تیاری نہیں کی رکھی، جب آپ نے موت کی تیاری کی رکھی ہے پھر اچانک موت بری نہیں ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ بھی مشاہدہ اور تجربہ آپ کو بتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، بڑی جنگ میں بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ صحابی پاس کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ جو ساتھ کھڑے صحابی تھے وہ کہنے لگے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا۔ ہاں آپ اندازہ لگائیں، انسان ہے نا، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، انسان کو فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے، انسان ہے نا۔ حالانکہ صحابی رسول ہیں، نبی ساتھ کھڑے ہیں، نبی ساتھ کھڑے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہوا، یار یہ بندہ تو اتنی جوان مردی سے لڑ رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے جہنم میں جائے تو بات بنتی نہیں، تضاد سا ہے۔ آپ نے یہ جو خبر دی یہ آپ کا معجزہ تھا جو اللہ نے آپ کو غیب سے، فرشتے کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے خبر دے دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا، میں نے اب اس بندے کا تعاقب کرنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے آخر تک کہ یہ بندہ آخر تک مرتا کیسے ہے، یہ بندہ آخر تک جاتا کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا تعاقب کیا،
میں اس کے پیچھے رہا، میں میدان جنگ میں جنگ کے دوران اس پر نظر ٹکائے رکھی، لڑتے لڑتے اس کے بازو پر ایک زخم لگ گیا، اس زخم کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ بندہ جنگ سے ہٹ گیا، جنگ چھوڑ کر پیچھے ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ جنگ کے جو میدان جنگ تھا اس سے ہٹ کر ایک پہاڑی کے قریب گیا، میں اس کے پیچھے اس کو دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس شخص نے اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر کے خود کو قتل کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ حالات پرفتن دور کے مجھ سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، حالات اتنے سخت ہو جائیں گے، یہ دنیا اتنی اپنے جال کے اندر پھنسا لیتی ہے، انسان نکلنا چاہے اللہ کی قسم نکل نہیں سکتا ہے۔ یہ جب جکڑتی ہے نا، یہ دنیا جب آپ کو جکڑتی ہے، پھر آپ چاہیں بھی اس سے نکلنا، یہ آپ کو نکلنے نہیں دیتی، پھر آپ پلاننگ میں ہی رہ جاتے ہیں، پھر آپ یہ کتنے سود خور ہیں، یہ کتنی پلاننگ کرتے ہیں۔ سن 1998 سے پاکستان پلاننگ کر رہا ہے کہ اب سود سے نکلے کہ نکلے، اب سود سے نکلے کہ نکلے، اس طرح نکلیں گے، اس طرح نکلیں گے، یہ نہیں نکلا جاتا۔ یہ نکلا تب ہی جاتا ہے کہ سب کچھ فولڈ کیا، نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اللہ کے سپرد یہ فولڈ کیا اور میں اپنے فارغ ہو گیا، اس طرح نکلا جاتا ہے۔ اگر یہ سوچو نا کہ اتنا کلوز کر کے ادھر سیٹل ہو کے پھر نکلوں، پھر نہیں نکلا جاتا ہے۔ یہ دنیا انسان کو اس طرح جکڑ لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنوں کا دور ہوگا، قیامت کے قریب لوگوں کے اوپر حالات ایسے آ جائیں گے، معاملات ایسے بکھر جائیں گے، لوگوں کے معاملات اتنے الجھ جائیں گے کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہو جائے گا۔ حالات ایسے بدلیں گے تو آپ بتائیے، دیکھنے میں مشاہدے میں آپ کے یہ بات آئے گی کہ ایک شخص بھلا چنگا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن پتہ نہیں کس کی تقریریں سننے کے پیچھے لگ گیا، سب کچھ چھوڑ گیا، نمازیں بھی چھوڑ گیا، روزے بھی چھوڑ گیا، داڑھی بھی چھوڑ گیا، دین بھی چھوڑ گیا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب مولویوں کا پھیلایا ہوا ہے، یہ سب ان مولویوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، سب کچھ چھوڑ گیا۔ ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالات کی تنگی لوگوں کے اوپر ایسے ان کو ایسے اپنے اندر دبوچ لے گی، زندگی گزارنا اتنی مشکل ہو جائے گی، زندگی میں سروائیو کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ انسان قبرستان کے پاس سے گزرے گا اور قبر کی طرف دیکھ کر کہے گا اے کاش کہ میں ان حالات سے بہتر تھا کہ میں اس قبر میں ہوتا، کاش کہ یہ دن اور یہ ایام میں نہ دیکھتا اور میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ آنے والے حالات آپ کو یہ لمحے دکھانے والے ہیں، یہ فتنوں کا دور آپ کو یہ لمحہ دکھانے والا ہے کہ انسان موت کی خواہش کرے گا، جینا پسند نہیں کرے گا۔ مومن آدمی کی بات کر رہا ہوں، نافرمان تو جینا ہزاروں سال چاہتا ہے، نافرمان کب مرنا چاہتا ہے؟ یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو ہم جیسے آپ جیسے تھوڑے دین سے وابستہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ اچانک اموات بڑھ رہی ہیں، اپنے آپ کو دین سے وابستہ کر لو، دین سے جڑ جاؤ۔ اور میں دیکھتا ہوں کسی ہال کے اندر پروگرام ہوتا ہے، دینی پروگرام، تو بڑی گیدرنگ ہے، کسی سیمینار کے اندر انوائٹ کیا جاتا ہے تو بڑی گیدرنگ ہے، کسی موٹیویشنل سپیکر نے آپ کو پی سی ہوٹل میں، اواری ہوٹل میں، سرینا ہوٹل میں، چناب کلب میں ایک بڑا خوبصورت سٹیج سجا کر کرسیاں لگی ہوئی بلایا، بڑی گیدرنگ ہے۔ کسی پنجابی خطیب نے کسی گلی میں ہی ٹینٹ لگا کر وہاں پر اپنی سر کے ساتھ تقریر شروع کر دی تو سننے والوں کی، کانوں کے خوش کرنے والوں کی ایک قطار سڑک پر کھڑی اور سڑک پر بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ میں ان سارے سننے والوں سے یہ پوچھتا ہوں اور تم سن کے جاتے کہاں ہو؟ مسجدیں تو آباد نہیں ہوتی، مسجدیں تو ویران ہیں، یہ سنتے جاتے کہاں ہو؟ تمہارے یوٹیوب کے اوپر ملین ویوز ہیں، تمہارے فیس بک کے اوپر ملین فالوورز ہیں، یہ سننے والے جاتے کہاں ہیں؟ مسجدوں کی آبادی تو کوئی نہیں ہے۔
یہ ایک چسکا سا لگ گیا ہے شاید ہمیں، تو اپنے ان معاملات پہ ذرا غور کریں کہ اگر اچانک آج پکڑ لیے جائیں تو پیچھے ہمارے پاس دکھانے کو کیا ہے، پیچھے ہمارے چھوڑ جانے کو کیا ہے، اور آگے لے جانے کو کیا ہے۔ دوسری موت کی بات کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اور وہ بھی دراصل اچانک موت کی ہی ایک قسم بن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سانپ کے ڈسنے سے مجھے موت آئے، مجھے اس سے بچا کے رکھنا، کیونکہ یہ موت بھی تکلیف دہ موت ہے۔ سانپ کے ڈسنے سے انسان کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، انسان تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری موت جس کے بارے میں اللہ رب العزت سے پناہ مانگی، کہا اللہ مجھے بچائے رکھنا کہ میں کسی درندے کے ہاتھوں نہ مارا جاؤں، کوئی درندہ میرے جسم کو چیر پھاڑ نہ کر دے۔ اور درندے آج کل صرف جانوروں میں نہیں، آج کل انسانوں میں بھی درندے موجود ہیں۔ اللہ ہمیں انسانی درندوں سے محفوظ فرمائے۔ جانور کے درندوں سے تو شاید ہمیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے شہروں میں رہنے والوں کو، لیکن بہرحال یہ سانپ کے ڈسنے سے موت تکلیف کا باعث، کسی درندے کے ہاتھوں مارا جانا تکلیف کا باعث، جسم کو وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، وہ آپ کے جسم کا مسئلہ کر دے گا۔ اس طرح کے اموات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ چوتھی موت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ مجھے پانی میں ڈوب کے مرنے سے محفوظ فرمانا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری اموات دراصل اچانک موت بھی ان میں شامل ہے، ان میں غفلت شامل ہے، اور ساتھ ساتھ تکلیف کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ تکلیف کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، پریشانی کا، جسم کے روندے جانے کا۔ چار ہو گئی۔ پانچویں موت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ مجھے آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرمانا۔ آگ کا عذاب دینے کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، کسی جانور کو بھی، کسی جاندار کو بھی، کسی انسان کو بھی اگر آپ نے سزا بھی دینی ہے، اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، اس نے کوئی جرم ایسا کر لیا ہے کہ اب اس کے جینے کا حق باقی نہیں رہا ہے، پھر بھی آپ اسے جلا نہیں سکتے۔ لیکن یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری نااہلی جو ہے، ہماری جہالت جو ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے، یہ آپ لوگوں سے پنہا نہیں ہے۔ جل کر مر جانے کی موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یہ پناہ تو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ایسے کاموں سے خود کو بچا کے رکھے جن کی وجہ سے وہ ایسی موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خود کو بچا کے رکھے، تحفظ کرے، حفظ ما تقدم کرے، اپنے آپ کو، اپنے وہ تمام ٹولز یوز کرے کہ جن سے وہ اپنے آپ کو ایسی اموات سے بچا سکتا ہے۔ 5 ہو گئی۔ چھٹی موت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ایسی موت نہ دینا کہ میں کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جاؤں، یا مجھ پر کوئی چیز گرے اور میں مر جاؤں۔ میں اونچی جگہ سے گروں اور میں گر کے مر جاؤں، یا میں جا رہا ہوں اور میرے اوپر کوئی چیز گر جائے اور اس کے گر جانے سے میری موت واقع ہو جائے۔ اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور 7ویں اور آخری موت جس سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسی موت نہ دینا کہ میں جنگ کر رہا ہوں تیرے راستے کے اندر اور جنگ میں بھاگ کر میں موت کا شکار ہو جاؤں۔ جنگ سے میں بھاگوں نہ، میں پیٹھ نہ دکھاؤں، جنگ سے بھاگے تو وہ موت انتہائی بری موت ہے،
اور اگر جنگ میں لڑتے ہوئے موت آ جائے تو اس سے افضل موت اور کوئی نہیں. کتنا تھوڑا سا فرق ہے, ایک پلٹنے کا فرق ہے صرف. اگر نہ پلٹے تو شہادت, اگر پلٹ گئے اور موت آ گئی تو وہ موت ناپسندیدہ ترین موت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے منحرف ہو کے کچھ خود ساختہ چیزیں بنا لی ہیں. میں ان کی طرف آج آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ہم نے کچھ چیزیں اچھی اور بری موت کے بارے میں اپنے سے گھڑ لی ہیں, اپنے سے بنا لی ہیں, جن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں تذکرہ نہیں کیا, اور نہ ہی ان ایلیمنٹس کا, ان علامات کا اچھی یا بری موت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, ہم نے بنا لیا. مثال کے طور پہ ایک بات پہلے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات پہلے ذہن نشین رکھ لیں. کسی بھی انسان کی موت کے بعد اس کے اچھی یا بری موت کا فیصلہ کرنا, جو نارمل موت اموات ہیں ان میں, وہ اس کے تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. وہ انسان کردار کا کیسا تھا, اس انسان کی نیکی کیسی تھی, اس انسان کا اخلاق کیسا تھا. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد میت کا رنگ جو ہے وہ بڑا اجلا ہو, وہ بڑا صاف شفاف ہو, یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ بڑا نرم و نازک رہا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کیا بات ہے, یہ تو بڑی اچھی موت مرا ہے, بڑا ہی نیک آدمی تھا. یہ پکا جنتی ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جسم بڑا نرم رہا, اس لیے کہ اس کے چہرے پر رونق بڑی تھی, اس لیے کہ اس کا فیس سمائلنگ فیس تھا مرنے کے بعد بھی. اس کا کردار, اس کے اعمال, اس کے چہرے کی رونق کی وجہ سے چھوڑے نہیں جا سکتے. اس کا ظلم, اس کے گناہ, اس کی زیادتیاں صرف اس لیے چھوڑی نہیں جا سکتی کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ بڑا اجلا تھا. اور یہ دھوکہ دوسری طرف بھی نہ ہو جائے کہ اگر کسی کی بیماری کی وجہ سے, ایک نیک انسان ہے, ایک شریف آدمی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کی رنگت زائل ہو گئی, اس کے چہرے کی رنگت زائل ہو گئی, تو یہ کہنا کہ نیک تو بڑا تھا لیکن پتہ نہیں اس کو کیڑا گناہ ہوا, پتہ نہیں اس کو کیڑی غلطی ہوئی ہے کہ ایسے ہو گیا. نہیں, سب سے پہلے اپنے معاشرے سے اس سوچ کو بدلیں کہ میت کے جسمانی ساخت اس کے اچھی یا برے ہونے کی علامت نہیں ہوتی. میت کی جسمانی ساخت اس کے اچھے یا برے ہونے کی علامت نہیں بن سکتی. ہاں, لوگوں کی گواہیاں علامت بن سکتی ہیں, لوگوں کی گواہیاں علامت بن سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جب ایک جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا اچھا انسان تھا, بڑا نیک انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے. پھر ایک گزرا, لوگوں نے کہا بڑا برا انسان تھا, بڑا بد اخلاق تھا, تنگ تھے لوگ اس سے. یا بندہ جب مرتا ہے نا, آپ نے فرمایا یا وہ خود راحت پاتا ہے یا دوسرے اس سے راحت پاتے ہیں, یا وہ کہتا ہے شکر ہے یا اللہ اس دنیا کی مصائب اور مصیبتوں سے راحت کی طرف آ گیا, یا وہ خود کہتا ہے, یا لوگ کہتے ہیں اور شکر ہے یا اللہ یہ مصیبت جان سے چھوٹی, یہ مصیبت سے جان چھوٹی, یہ مگروں لتھا جان چھوٹی, اس سے تنگ کر رکھا تھا اسے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس کیٹیگری میں آنا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا انسان تھا, آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہاری گواہیاں کسی انسان کے بارے میں اللہ رب العزت ان گواہیوں کے مطابق بھی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے, اس کے گواہ نیکی کی گواہی دے رہے ہیں, یہ بندہ بد ہے, اس کے گواہ بدی کی جو ہے گواہیاں دے رہے ہیں.
اپنے گواہ، کیونکہ مرنے کے بعد کی جو گواہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک پختگی اور بھی آ جاتی ہے، اس میں ایک پختگی اور بھی آ جاتی ہے کہ آنکھ کی شرم جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، یا خوف باقی نہیں رہتا۔ زندگی میں کسی کے خوف کی وجہ سے انسان اس کو برا نہیں کہتا، یا آنکھ کی حیا ہوتی ہے اس کو برا نہیں کہتا، یا کوئی ڈر مفاد ایسا ہوتا ہے انسان اس کو برا نہیں کہتا۔ مرنے کے بعد وہ ڈر، وہ مفاد، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو کھل کے برا کہتے ہیں جو برا ہوتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں اس کو کھل کے نیک کہتے ہیں۔ اس لیے یہ گواہیاں جو ہیں، یہ انسان کی گواہیاں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں۔ ہاں البتہ ایک انسان، یہ بھی ایک لاہ عمل ہے زندگی کا، کہ ایسے انسان کی موت سے انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جس کی موت کسی گناہ کا عمل کرتے ہوئے واقع ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ہاں اس موت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہ کوئی اچھی موت نہیں ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ٹک ٹاک بناتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ کیا ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ گانے سنتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ سفر کرنے والوں اپنی گاڑی میں کبھی گانے نہ لگایا کرو، گاڑی کا حادثہ ہوتے وقت نہیں لگتا۔ اس بات کو پلے باندھ لو، عہد کر لو آج یہاں پہ سننے والے، گاڑی میں سفر کرو کبھی گانا نہ لگاؤ، کبھی گانا نہ لگاؤ، تمہارے خلاف گواہیاں بن جائیں گی، تمہارے خلاف گواہیاں بن جائیں گی۔ یہ موبائل فون، یہ آپ کے سمنا باد کا واقعہ، ایک بچہ بیچارہ کانوں کے اندر اس نے ہینڈ فری جو ہے وہ لگائی ہوئی، موبائل اس کا جیب میں تھا، پتہ نہیں کیا سن رہا تھا، یہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، جو بھی وہ سن رہا تھا وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ، لیکن ٹرین کی پٹری کے اوپر جا رہا تھا، کانوں کے اندر وہ آواز اتنی زیادہ تھی، اتنی لاؤڈلی تھی کہ اسے ٹرین کی آواز نہیں سنی، اور ٹرین اسی طرح اس کو کچل کر چلی گئی۔ سمنا باد کا واقعہ، کیا سن رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ایسی اموات سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ گناہ کی موت، گناہ کے اندر ملوث ہو کے موت، کیا آپ نے ایسی اموات کے بارے میں سنا نہیں ہے کہ اس نے شراب پی اور شراب خراب تھی، اس کی موت واقع ہو گئی؟ کیا آپ نے ایسی اموات سنی نہیں ہے کہ اس نے نشہ کیا اور نشہ زیادہ کر لیا اور وہ مر گیا؟ نہیں سنی آپ نے؟ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ وہ بندہ جو ہے وہ فلاں بے حیائی کے اڈے کے اوپر گیا تھا اور بے حیائی کرتے اس کی موت واقع ہو گئی؟ نہ دنیا کے اندر کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے اس کے گھر والے، اور وہ کیا منہ دکھائے گا رب کے سامنے؟ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص تلاوت قرآن کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص سجدے میں اللہ کے ساتھ جا ملا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ رات کو تہجد کے وقت اٹھا اور وضو کر کے بستر پر لیٹا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، ابھی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سنا ہے؟ کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں؟ کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں؟ کس صف میں آنا چاہتے ہیں؟ کس طرف آپ جانا چاہتے ہیں؟ اموات تو ایسی ایسی ہیں کہ حسن الخاتمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اور سلف صالحین کی زندگی، یہ ساری زندگیاں جب ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمیں نظر آتی ہے، ایک بات ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ ہر لمحہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہے، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پہ ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں حسن الخاتمہ نصیب فرمانا، اے اللہ خاتمہ اچھا ہو،
جس کا مرتے وقت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا مرتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ میں آپ کو اس کا ایک بڑا فائدہ بتاتا ہوں۔ اکثر اوقات جب انسان کو کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو نسیزیہ دیا جاتا ہے نا، نسیزیہ دیا جاتا ہے تو اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات آپ کو بتائیں گے، ان سے پوچھیں کہ نسیزیے سے جب انسان ہلکی ہلکی ہوش میں آنے لگتا ہے نا، ہلکی ہلکی ہوش، ابھی پوری ہوش نہیں ہوتی، ہلکی ہلکی ہوش، تو جانتے ہیں وہ لاشعوری میں اپنی زبان سے وہی جملے کہتا ہے جس کی اس کو عادت ہوتی ہے۔ جس کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جس کو برا بھلا کہنے کی عادت ہوتی ہے وہ برا بھلا کہنا چاہیے، اور جس کو ذکر کی عادت ہوتی ہے وہ لاشعوری میں بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لاشعور اپنی زبان پر ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا درود شریف، اپنی زبان کو ہر وقت ایسے اس طرح کے اذکار سے تازہ رکھا کریں کہ تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ بھی آ جائے تو جب آپ ہوش میں نہ ہوں تو آپ کی زبان سے ذکر ہو رہا ہو، چلو اللہ حیا رکھ لے گا، گناہ تو بہت ہیں، چلو اللہ پردے رکھ دے گا، اللہ حیا رکھ دے گا کہ چلو زبان، لوگ کہہ دیں گے یار بندہ جب ہوش میں آیا تھا کلمہ پڑھ رہا تھا، بندہ بڑا نیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کہا اور جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔